ٹیسٹ میں اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اس لیے ہے کہ جو کیش لین دین ہے اس پہ لوگوں کو شکوک ہوتے ہیں کہ معصوم لوگ تو وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو ٹیررسٹ منی ہے، جو غلط پیسہ ہے، جو نمبر 2 پیسہ ہے، وہ بھی اس کے ذریعے اس کو بھی استعمال اگر روکنا ہے تو بینکنگ نظام کے ذریعے پیمنٹس ہوں تاکہ اس کا ٹریس اور ٹریک رکھا جا سکے۔ اسلام کے مالیاتی نظام کا مقصد وسیع تر انصاف کا حصول اور مقاصد شریعہ کو عملی جامہ پہنانا ہے تاکہ سماجی اور اقتصادی ترقی کو حاصل کیا جا سکے اور معاشرے کے تمام طبقات کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکے۔ شریعت نے سود کی ممانعت کی ہے، ربا ممنوع ہے، کیونکہ جب پیسہ رکھنے والے ایک شخص کو سود کی بنیاد پر زیادہ پیسہ کمانے کی اجازت دی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے حقیقی معاشی سرگرمیوں میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کیے بغیر پیسہ کمانا آسان ہو جاتا ہے، جسے آپ سودی نظام کہتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے یہ پیسے دے دیے، آپ منافع ہو، آپ کا کام چلے یا نہ چلے، آپ نے اتنے پیسے دینے۔ اور انفارچونیٹلی جو انفارمل سسٹم ہے سودی، وہ تو بہت ہی بھیانک ہے، وہ تو 40-45% اس وقت ہوتا تھا۔ اسٹیٹ بینک کا جب ریٹ 11-12% ہوتا تھا، سب کو پتا ہے، اس کو میں اسپیسیفک نام نہیں دیتا، لیکن وہ ہمارے ملک میں رائج ہے۔ اور بہت بیچارے جو غریب غربا ہے، جن کی ایکسس بینکنگ میں نہیں ہے، کسی نے اپنی بچی کی شادی کے لیے کچھ لینا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا ہے، وہ اس سے سب سے زیادہ ان کے اوپر وہ ایک طوفان کی طرح اور ایک بہت ہی مہنگی ایک ان کے لیے بورنگ ہوتی ہے۔ وہ سسٹم رائج ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کو سود کی بنیاد پر، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام میں فکسڈ جو منافع کا مقصد یعنی سود کا، میں اوائڈ کرتا ہوں سود کے لفظ کو، لیکن کرنا پڑے گا تاکہ کلیئرٹی ہو، تو سود لینے یا دینے کی اس پہ پابندی عائد ہو چکی ہے۔ معاشی سرگرمیوں میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کیے بغیر پیسہ کمانا آسان تو ہو جاتا ہے، لیکن اسلامی نہیں ہوتا۔ اسلامی فائنانس کو زیادہ وسیع بنیاد پر پائیدار اور معاشی ترقی کے اصول کی داخلی صلاحیت کی وجہ سے اپنے روایتی حریف پر قطعی برتری حاصل ہے، یعنی کہ جو کنونشنل بینکنگ ہے، ابھی آپ نے نمبرز گورنر صاحب سے سنے، یہ ابھی بھی 20% میں ہے۔ اور جب یہ شروع ہوا تھا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ایک اسلامک بینک کے میزان بینک کے، ان کو پوچھے کتنی برانچز تھی جب میں نے 20, 13, 17 میں یہ کام شروع کیا؟ 100 برانچز تھی آپ کی، آج 1000 ہیں۔ یو کین سی 10 ٹائم ان کی گروتھ ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس سے نیت، ہم اگر نیت کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اور یہ میرے سامنے، میں ان کو دیکھا، مجھے یاد آ گیا ان کا، میں اور بھی ابھی واقعہ آپ کو بتاؤں گا تاکہ یہ بھی ذرا تھوڑا سا اپنا گھر سیدھا کریں، ٹھیک کریں اور ذرا صحیح راستے پہ چلیں، تاکہ ہم مل کے اس آبجیکٹو کو، اس مقصد کو حصول کر سکیں۔ خواتین و حضرات، آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا میرے لیے باعث مسرت ہے کہ پاکستان میں ہماری حکومت اپنے پہلے دور حکومت کے بعد سے ہی اسلامی بینکاری میں یعنی انٹرسٹ بھی ہے، اس پہ عملی طور پہ کچھ کوشش بھی کی ہے۔ میں نہیں کہتا ہم نے اچیو کر لی، لیکن کوشش بھی کی ہے۔ یہاں لکیلی اس محفل میں وہ لوگ موجود ہیں، یہاں کچھ بینکار ہیں، یہاں جو گورنر صاحب ہیں، اس وقت ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک تھے، یہ لوگ موجود ہیں یہاں۔ وہ میں ایک ڈپٹی گورنر پیچھے دیکھ رہا ہوں، وہ سعید احمد صاحب بیٹھے ہوئے، یہ سب لوگ اس کار خار میں تھے، لیکن ابھی 26-27% آپ نے اپنا مقصد اچیو کیا ہے۔ اسلامی بینکنگ کے اثاثے جو ہم نے یعنی کوششیں کی، اور ان کے ڈپازٹ جو سپٹمبر 2022 کے اختتام تک تقریباً، جو میں نے لیٹسٹ فگر لیے ہیں گورنر صاحب سے، وہ 7 ٹریلین روپے کے ہمارے اثاثے ہیں بینکوں کے، آپ کے بینک سمیت، اور ان کے جو ڈپازٹس ہیں وہ 5 ٹریلین یعنی 5000 ارب کے روپے کے۔ تو ماشاءاللہ ایک بیس بن چکا ہے۔ ہمیں اس نیت کے ساتھ اس کو ایک کامیاب نظام بنانا ہے پاکستان میں، اور ان کے سپٹمبر 2022 تک مجموعی بینکاری نظام کے اثاثوں اور ڈپازٹس میں 20 اور 21% مارکیٹ شیئر بھی حاصل ہے۔ یعنی ایک بڑا سالڈ آپ کے پاس اوور لاسٹ فیو ایئرز ایک نظام اب ہے۔ اب ہم نے اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے،
ہم نے کمپیٹ کرنا ہے. وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا. جب ہم نے پچھلی دفعہ یہ کام کیا تو یہ میری سٹینڈنگ انسٹرکشنز تھیں. جناب سیکرٹری وزیر خزانہ اس وقت ڈاکٹر وقار مسعود صاحب تھے, اور اس وقت گورنر صاحب ڈپٹی گورنر تھے, جمیل صاحب اور سعید احمد صاحب بھی ڈپٹی گورنر تھے. میں نے ان کو کہا کہ جب بھی آپ کو پاکستان کے لیے رقم درکار ہو اور آپ اس کے لیے مارکیٹ میں جائیں تو آپ نے پہلی پریفرنس ہے کہ اسلامک جو پروڈکٹ ہے, سکوپ جسے کہتے ہیں, اس کو ترجیح دیں, ان سے لیں. اگر ان کے پاس ایپیٹائٹ نہ ہو, ان کے پاس پیسے نہ ہو, تو آپ کی مجبوری ہے. ظاہر ہے کہ کاروبار جو ریاست کا کاروبار تو بند نہیں ہو سکتا. اللہ کرے کہ میرے پاس کوئی ایسا میجک ہو کہ میں ایک ہفتے میں, ایک مہینے میں اس کو 7.5 ٹن 5 سال بھی میں نہ لگاؤں, لیکن ریاست کا کاروبار ہے, 75 سال سے اس میں وہ یعنی انگریو ہو چکا ہے. اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم گریجولی لیکن سپیڈ پکڑے گا. تو 20-21% تو آپ کے پاس اس وقت بینک کاری اسلامک آ چکی. تو ایک آپشن ہوئی, ان کی اجازت سے میں وہ شیئر کر لیتا ہوں, اجازت ہے آپ کی. تو مجھے سیکرٹری خزانہ میرے پاس آ, انہوں نے کہا جناب آپ کی انسٹرکشنز ہیں کہ میں پہلا جو ہے چوائس اسلامی بینکوں کو دوں اور ان سے میں پیسے لوں سکوپ بیسس جو اسلامک پروڈکٹ ہے. وہ تو 2% مہنگے ہیں دوسرے بینکوں سے. میں نے ان کو تکلیف دی, یہ تشریف لائے سارے بینک حضرات. میں نے کہا کہ میں کچھ کر رہا ہوں, آپ کچھ کر رہے ہیں, میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں, آپ اس کو ڈیموٹ کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا بھی بڈ دیکھیں, جو اسلامی بینکنگ ہے وہ 2% زیادہ آپ ان سے جو نارمل کنونشنل بینکنگ سے چارج کریں تو اس ملک میں اسلامی بینکنگ کا رواج کیسے بڑھے گا؟ تو ان کی بڑی مہربانی, میں آج بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے وہ اپنا ریٹ جو ہے سکوپ کا کم کیا اور پھر ان کو وہ سیکرٹری فائنانس نے انہی سے لیے. تو بات یہ ہماری نیت کی بات ہے, ہمیں اس میں پوری کوشش کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سود سے پاک معاشرے کے حقیقی فوائد حاصل کرنے کے لیے اسلامک بینکنگ کے ساتھ ساتھ غیر بینکاری شعبے یعنی میوچل فنڈ, اسلامک کیپٹل مارکیٹس اور انشورنس کے بزنس کو بھی ترقی دینی پڑے گی, لیکن اسلامک بیسس کے اوپر. ابھی یہ تمام چیزیں جو ہیں موسٹلی کنونشنل بیسس انٹرسٹ بیسڈ سسٹم کے اوپر. تو اگر ان کو بھی ہم ساتھ کوشش کر لیں, حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی بہت کنٹریبیوشن ہے, مجھے پتا ہے یہ مختلف شریعہ بورڈز فورن بینکوں میں بھی انہوں نے اپنی خدمات دی ہیں تاکہ وہ پروڈکٹ اسلامی ہے کہ نہیں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, ان کا نالج ہے, جامعہ الازہر سے بھی ان کا رابطہ ہے. تو میں نہ صرف سمجھتا ہوں کہ اسلامک بینکاری کی صنعت کو ہمیں ضروری اسسٹنس دینی چاہیے, بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی اور جتنا ہم ٹائم کم کر سکیں اس کو ہم اچیو کریں. اس ضمن میں دونوں ریگولیٹرز, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, آپ نے گورنر صاحب سے سن لیا انہوں نے کیا کیا اس حوالے سے کیے, اور یہ ان کا بہت پرو ایکٹیو رول تھا اس وقت 2 ڈپٹی گورنرز کا. اور جو ایس سی سی پی ہے ہمارا سیکورٹی ایکسچینج کارپوریشن آف پاکستان, کیونکہ وہ کارپوریٹ سیکٹر کا وہ ریگولیٹر ہے, یہ فائنینشیل ریگولیٹر ہے, وہ کارپوریٹ سیکٹر کا ریگولیٹر. آپ کو جتنی پاکستان میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے شاید 90% سے زیادہ وہ اس کو جو ریگولیٹ کرتا ہے وہ آپ کا سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے. ہم نے اسی حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا یاد کروانا چاہتا ہوں کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ 20, 13, 18 کے درمیان ہم نے ملک میں اسلامی مالیاتی نظام کو فروغ دینے کے لیے کافی اقدامات کیے. اس ضمن میں کیے گئے اقدامات میں سے ایک تمام اہم شراکت داروں پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کی ہم نے ایک سیئرنگ کمیٹی بنائی. یہ ہم نے بنائی تھی چند مہینے مجھے ہوئے تھے اس میں فائنانس سے بنے, دسمبر 2013 میں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو یاد ہوگا گورنر ہاؤس کراچی میں ہماری میٹنگ ہوئی, میں نے عرض کیا کہ آپ اسلامک بینکنگ کا بسم اللہ کریں. ہم نے ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی نوٹیفائڈ ہے, یہ میں نے فائنانس منسٹر نوٹیفائی کی کمیٹی, اس کے اوپر 3 سال کام ہوا اور 2016 میں اس کمیٹی نے اپنی سفارشات مرتب کی اور اسی کے نتیجے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو میں عرض کیا جو مختلف میں نے مثالیں دی, اسی کے نتیجے میں پھر حضرت تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ اب آپ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی, امپلیمنٹیشن کمیٹی جس کا انہوں نے آج ذکر کیا, یہ بنائیں.
وہ ہم ان کو عرض کر رہا تھا ابھی بیٹھے ہوئے کہ وہ بھی سپٹمبر 2016 میں ہم نے نوٹیفائی کر دی. میں نے ایز فائنانس منسٹر اس کو اپروو کیا اور منسٹری آف فائنانس نے دونوں نوٹیفیکیشن پبلک ریکارڈ میں ہے, عوام کسی بھی وقت ایکسس کر سکتی ہے. لیکن جو 2016 کے بعد جو اس ملک میں افراتفری, ڈون اور پاناما کے ڈرامے ہوئے, اس پروسیس میں وہ سارا کام جو ہے وہ اسٹینڈ اسٹل ہو گیا. اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں قریباً ہم وہیں کھڑے تھے 2018 میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے. وہ جو امپلیمنٹیشن کمیٹی تھی جس کو ان کے اصرار پہ میں اس کا پیٹرن ان چیف بنا, لیکن میں چاہتا تھا کہ اب آپ اس کو آگے امپلیمنٹ کریں. اس میں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو ڈالا, اس میں نے گورنر ایس سی سی پی چیئرمین ایس سی سی پی کو ڈالا, میں نے سیکرٹری فائنانس کو ڈالا. تو اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے وہ وقت آ گیا تھا جس کا ابھی حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے, کہ میں آپ کو ہزاروں نقصانات گنوا سکتا ہوں, لیکن یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ اگر وہ سلسلہ جاری رہتا جہاں ہم 2018 میں پہنچ چکے تھے تو آج شاید ہم 40% اسلامک بینکنگ اچیو کر چکے تھے پاکستان. لیکن بہرحال اٹس نیور ٹو لیٹ. تو میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے یہ صرف رجسٹر کر رہا ہوں. ہم نے کئی اور چیزیں کی. ہم نے ایک ونگ قائم کر دیا جس کا بھی حضرت کہتے ہیں ڈویژن. میں نے ان کو ایکسپلین کیا ڈویژن ایک منسٹری کا نام ہے. منسٹری تو ہمیں کھڑی نہیں کر سکتے, نہ اس کی ضرورت ہے. اس کا اصل جو محور ہوگا کام کرنے کا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جس نے بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کرنا ہے. اور لیکن اس کی چیزیں جیسے میں خود چند چیزیں میں نے آپ کو ایڈیشنل گنوائی ہیں, میوچل فنڈز ہیں, انشورنس ہے. اس کے لیے انشورنس جو ہے اب ایس سی سی پی کے پاس ہے. تو ان دونوں ریگولیٹرز کو اس کام میں, اس کار خیر میں حصہ ڈالنا ہوگا دل کے ساتھ. اور جتنے معزز بینکر حضرات یہاں ہیں یا نہیں ہیں ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا. یہ کوئی 5 سال میں عرصے میں نہ ہونے والا کام نہیں ہے, یہ 5 سال میں ہو سکتا ہے. اور اگر یہ 2-3 سال میں جو 2013 میں شروع ہوا, 2016 میں, اور پھر ہم 20-21% پہ ہم نے پوری بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کر دیا, تو یہ اگر 5 سال اسی سپیڈ سے ہم چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے عرصے میں ہم بہت زیادہ آگے انشاءاللہ سفر کر سکتے ہیں. ہم نے اسی حوالے سے ہم نے اسپیشل ٹیکس ریلیف تک دی. ہم نے حضرت آپ کو یاد ہوگا ہم نے کمپنی جو ہمارا آرڈیننس ہے جو اسلامک جو تھی کمپنی جو پیور اسلامک بیسس پہ کام کریں ان کو ٹیکس 2% ریلیف بھی ہم نے دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا جو اپریل 2022 میں جو آرڈر آیا ہے یہ تو آنے سے پہلے ہمیں اس راستے پہ چلنا چاہیے تھا. ہم چل رہے تھے, لیکن جو ملک میں اس میں اس معاملے میں نہیں تفصیل میں جانا چاہتا, نہ ٹائم ہے, نہ جو ملک نے جو اس کے نقصانات اٹھائے وہ ہم سب کے سامنے ہے. آج ہر بندہ بلک رہا ہے کہ جی مہنگائی آسمانوں پہ ہے. وہ ملک جو دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہا تھا, جس میں مہنگائی کا ریٹ 4% تھا, جس میں فوڈ انفلیشن 2% تھی, جس میں اسٹیٹ بینک کے ریزرو $24 بلین پہ چلے گئے, اور جس کی سٹاک مارکیٹ ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 تھی, جس کی سٹاک مارکیٹ دنیا میں 5ویں نمبر پہ تھی, جس کی گروتھ جو ہے وہ 6.1% پہ تھی, یعنی لوسٹ انفلیشن, جس کا پالیسی ریٹ 6.5% پہ تھا. یہ وہ ملک تھا. اور پاکستان کو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا دنیا کے گلوبل جو ادارہ ہے پرائس واٹر ہاؤس کہ جس طرح پاکستان نے ترقی کی ہے یہ 2030 میں دنیا کی پریمیم کلب G20 جسے کہتے ہیں یہ اس کا ممبر ہوگا. یہ دنیا کی 18ویں بڑی معیشت بن جائے گی. ہم نے جو تجربے کیے اس ملک میں اس کا نتیجہ کیا ہے آپ سب ماشاءاللہ بڑے باہل میں آپ کو پتا ہوگا. آج ہم 46 دنیا کی اکانومی پروجیکٹ ہو رہے ہیں 2034-2035. یہ ہے ہمارا. اگر ہمارا کام تھا کہ ہم مل کے اس 20-30 کے پیریڈ کو کنڈینس کرتے, اس کو شارٹن کرتے, ہم اس کو اچیو کرتے 2026-27 میں ہو سکتا تھا. وہی ملک تھا نا جس کی دنیا تعریفیں کرتی تھی, کہتے تھے سیکنڈ بیسٹ چوائسز کنٹری ان دا ورلڈ فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. میں نے آپ کو سارے اشاریے گنوا دیے, لیکن بہرحال پتہ نہیں اس میں اللہ کی کیا مسرت ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. تو جیسے ہم نے اسلامک بینکنگ کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو پش دینی ہے, اس کو اچیو کرنا ہے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
की खुशनुदी के लिए पूरी तरह एफर्ट करनी है। उसी तरह हमने पाकिस्तान की मईशत को भी जिस भंवर में ये फंस चुकी है, जिस क्वागमायर में इस वक्त राज है, उसमें से निकालना है। ये इसके लिए दुआओं की भी बड़ी जरूरत है, इसके लिए दवा यानी मेहनत की भी बड़ी जरूरत है। ये दोनों चीजें अगर हम करेंगे, मैं बड़ा यानी ऑप्टिमिस्ट हूं कि मैंने देखा कि नेक नीयत के साथ आप करें। क्या 98-99 का जो टेन्योर था, जब आपने अपना एटमी धमाके किए थे एज ए बहसीत एक इस्लामी मुल्क, क्या उसको मुआशी पाबंदियों को आसान थी? दुनिया के बदतरीन मुआशी पाबंदियां इस मुल्क में लगी, इसमें कोई किसी चीज की शॉर्टेज नहीं हुई, किसी चीज की लाइन नहीं लगी, किसी चीज की कमी नहीं आई। मुल्क अल्लाह के फल से 7-8 महीने में उस भंवर से निकल के बिल्कुल स्टैंड ऑन खड़ा हो गया। 2013 में क्या था? पाकिस्तान वॉज डिक्लेयर्ड मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री ऑन द ग्लोब। इट वॉज प्रेडिक्टेड टू डिफॉल्ट इन 6 से 7 महीने में ये दिवालिया डिक्लेयर करेगा। उठाएं सारी दुनिया की रिपोर्टें 2013 की। इलेक्शन ही अभी हुए, अल्लाह ने हमें इलेक्शन जितवाया, हमने दिन रात मेहनत की, अल्लाह ने ऐसी इज्जत दी कि 3 साल में वहां पाकिस्तान पहुंच के सारी उनकी तारीफें करें कि ये तो दुनिया की G20 में शामिल हो रहा है मुल्क। तो हम अपने खुद ही दुश्मन है। हम इस मुल्क में, मैं तो इसीलिए कहता हूं चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए। आज के मौजू के हवाले से मेरे हम इसी पे रहते हैं। कुछ बातें हजरत ने और जनाब मौलाना तकी उस्मानी साहब ने की हैं, मैं उसकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन सराज हक साहब ने भी की है, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन कर दूं। ये बिल्कुल सराज हक साहब ने सही कहा, हमारा मुल्क ट्विन डेफिसिट आज नहीं हमेशा से है। हम करंट अकाउंट डेफिसिट भी है, हमारा बजट डेफिसिट भी है। ये हमारी यानी हमारी जड़ में ये बैठ गया। हम अपने आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं। अगर फिस्कल डिसिप्लिन इंपोज करें कि भाई ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, इतना नहीं हो सकता, इतना हो सकता है, फिर उस मुल्क के वजीर खजाना को 5 साल एग्जाइल में रहना पड़ता है। ये है उसकी, लेकिन हमें सबको करना पड़ेगा। ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा। 2013 में जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना तीसरी दफा, मैंने सबसे पहले मियां नवाज शरीफ साहब एज वजीर आजम, और मैं आज उनको सलूट करता हूं, मैंने उनके पास गया, मैंने कहा जो ये वजीर आजम के सवाब दी थी इख्तियार के 43 महीने ने, इसको मुझे जीरो करना पड़े। ये जितने वफाकी वज़रा इनके रेस्टोरेंसी फंड को जीरो करना पड़े, उन्होंने मुझे इजाजत दी। ऐसे तो नहीं हम 18वीं मईशत बनने की तरफ चल पड़े 3 साल में। जब आप ऐसे काम करेंगे उसमें बरकत भी आएगी, उसमें आपकी तरक्की होगी, उसका आपका रास्ता भी निकलेगा। तो उन्होंने बड़ी, तो ये साहिब हक साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि हम अपने आमदनी से ज्यादा खर्च करने के आदी हो चुके। हमें अपनी आमदनी बढ़ानी है, अखराजात को रैशनलाइज करना, ताकि हम इस बजट खसारे का मतलब क्या है कि आपने वो उधार लेना है। आपके कर्जे कैसे बढ़ते हैं कि आपके कर्जे इसलिए बढ़ते हैं कि जो आपका बजट खसारा है और जो आपकी करेंसी डिवैल्यू होती है। तो बात यह है कि इन्होंने जैसे फरमाया कि हमें इंटरनेशनल जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो अगर ज़कात और उशर का निज़ाम है वो उसको हमें अपनाना चाहिए। मैं इनसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन भाई अमली तौर पे भी करें ना, फैसला करें, आप कमिटमेंट के साथ आप रिजॉल्व करें कि हमने करना है। मैंने जब 2013 में पहला बजट पेश किया 5 दिन में, 7 जून 2013 को मैंने ओथ ली थी। मैंने एक कहा कि बहुत बोझ है मुल्क पे, इनकम सपोर्ट फंड के नाम पे मैंने 0.5% टैक्स लगाया। आपको अगर याद हो, इनकम सपोर्ट लेवी उसका नाम था। मैंने ये तकरीर में कहा कि ये जो पैसे हैं ये आपके गरीब तरीन लोगों में जो कैश बांटती है हुकूमत, उस वक्त 40 अरब बांट रही थी, वो उसमें जाएंगे, इसको कोई पैसा हाथ नहीं लगाएगा। इतनी ज्यादा उसके खिलाफ रिटे हो गई और इस शहर में हुई और स्टे हो गए। लोगों ने ऑब्वियसली पैसे नहीं दिए। मैंने कहा कि इसको आप ज़कात तस्वर कर रहे हैं 0.5% को, क्योंकि ये गरीब तरीन लोगों को ट्रांसपेरेंट तरीके से ये खर्च किया जाएगा पूरे पाकिस्तान से। उन डटों की वजह से जाहिर है लोगों को तो अल्लाह दे, लोगों ने नहीं दिए। मैं समझता लोगों को देने चाहिए। टोटल 80 लाख का सिर्फ हुआ, जिसका कोई 20 अरब का अंदाजा था, तखमीना था हमारा, अगर ये स्टे ना होते इस मुल्क से, इस शहर से। सिर्फ उस 80 लाख में 27 लाख मेरे अकेले के थे। मैंने कहा अगर मैंने ये नाफज किया और मैंने ये प्रपोजल दिया है तो मुझे जरूर अदा करना चाहिए। टू हेल्प विद दिस स्टेट्स। तो बात यह है कि आप सब करें ना, आप फैसला करें कि जी हमने इस्लामी बैंकिंग करनी है, अब सिर्फ इस्लामी बैंकों में बिजनेस करें, खुद ही हो जाएगा, खुद ही वो भी ले आएंगे। ये हांगकांग शंघाई बैंक, जब यहां अभी इस्लामिक बैंकिंग बहुत पीछे थी, जब उसने देखा कि यूरोप में
بہت زیادہ لوگ ہیں جو مارگیج لون گھر کے لیے لون نہیں لیتے کنونشنل سودی، تو انہوں نے اجارہ شروع کر دی، اسلامک پروڈکٹ شروع کر دی، بہت چلتی ہے ادھر. میرے اپنے سن ان لا نے وہ لیا، اس نے کہا میں نے نہیں لینا، حالانکہ ان کی طرح وہ بھی مہنگے ہیں. جو آپ یہ اس کو دور کریں، یہ ایک پرابلم ہے. پلیز اسلامک بینکنگ کو آپ کنونشنل بینکنگ سے بہتر کریں، بہتر پرفارم کریں، سستا آپ کریں، یہ ضرور کامیاب ہو. لیکن میں آپ کو یہ عملی مثال دیتا ہوں، کسی نے مجھے چیلنج کرنا ہے تو مجھے چیلنج کر کے دیکھ لیں، میں اس کو سارا ثبوت دے دیتا ہوں. تو ہمیں اپنا بھی آپ بھی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے مل کے، جیسے میں نے آپ کو مثال 3 سال کے بعد حضرت ہم نے وہ اپیلیں جا کے جیتی سپریم کورٹ میں، لیکن اس وقت تک وہ ہم یہ تھا، یہ ہے زکوٰۃ عشر کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں. ہمیں اپنی سوچ کو بھی بدلنا کہ جی اگر ایسی چیز ہوگی تو پھر یہ نہیں ہے کہ آج جیسے ہم ٹیکس سے بھاگ دیں پھر ہم زکوٰۃ سے بھی بھاگیں گے، اس میں بھی چوری کا پھر بڑا معاملہ بڑا غلط ہو جاتا. تو یہ ہمیں بھی اپنے آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. یہ ایک پوائنٹ حضرت نے فرمایا کہ غیر سودی کاروبار والے بینکوں کو مزید برانچیں کھولنے کا اجازت نہ دیں. گورنر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے نوٹ کر لی ہے، اس کو ایگزامن کرتے ہیں. جی او پی جو ہے اسلامی بینک کاری میں پیسہ رکھیں. حضرت پیسہ رکھنے کے لیے ہے ہی نہیں، پیسہ کہاں سے رکھے؟ مولانا تقی عثمانی صاحب کہہ رہے کہ اب حکومت اپنا پیسہ اسلامک بینک، ہمارے تو پیسہ ہے نہیں، حکومت تو ادھار پہ چلتی ہے اس ملک میں. تو ہم اس کے لیے حکومت کی جو انٹینشنز ہیں وہ بالکل انشاءاللہ پیور ہیں. میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں، انہوں نے بالکل وقت نہیں لگایا. جب یہ بات ہوئی انہوں نے انسٹنٹلی کہا کہ بہت نیکی کا کام ہے، اس کو آپ کر گزر. اور بلکہ وہ لندن میں تھے، اور جب میں نے کیا تو وہ بہت خوش ہوئے. تو یہ وہ کام ہے جی، یہ ہم دنیا کے لیے نہیں ہمیں کرنے چاہیے، اللہ کے رسول کے لیے کرنے چاہیے. اور یہ نیت میں نے کہا کہ میں تو اس میں تھا بھی نہیں، شاید میری یہی نیت مجھے واپس لے آئی 5 سال کی لڑائی ختم کروا کے پاکستان میں، اور پھر مجھے 1 دن کے گیپ کیے بغیر اسی دفتر میں اللہ نے لا کے بٹھا دیا جہاں سے میں نکل کے گیا تھا اس ملک سے. تو یہ کچھ معجزے ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، اس کو ریفلیکٹ کریں، سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کن کہیں تو فیکون ہو جاتا ہے، اسے بھی وہ اس ڈن. تو ہمارا تو وہ ایمان ہے، ہم وہ ہمیں تو وہ تعلیم دی گئی ہے، ہم تو وہ اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یعنی جس پہ رہتے ہی رہتے ہیں ہمارے لیے. لیکن ہم بھی اپنے معاملات کو سیدھا کریں. ایک اور جو پوائنٹ ریز کیا گیا میں نے وہ ایکسپلین بھی کر دیا ہے حضرت تقی عثمانی صاحب کو کہ ڈویژن نہیں بن سکتی، ونگ بنائیں گے. ونگ جو ہے اسپیشل وہ ہوگا اسٹیٹ بینک میں، کیونکہ سب سے زیادہ ان کا کام ہے. اور میں ان سے مشاورت کے ساتھ اگلے 1 ہفتے کے اندر اس کو منسٹری آف فائنانس کی طرف سے نوٹیفائی کر دوں گا جی انشاءاللہ. تو اس کی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گی. مجھے ابھی ایک معزز مقرر نے بھی کہا، اور مجھے حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب نے بتایا کہ کچھ بینک دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولنے میں مسائل آ رہے ہیں. تو گورنر صاحب اس کو ذرا مہربانی کر کے ایگزامن کریں، عملی طور پہ ان سے مانگیں کون سی برانچیں ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے، ان سے ثبوت لیں اور پھر ان کو کنفرنٹ کریں. تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اسلامک جو ہے معاشرے میں اسلامی مدارس کو اس طرح تنگ کرنا ہے تو پھر تو ہم نہیں آگے چل سکتے. ہم اس کا پورا ریکارڈ رکھیں، اپنا ڈیو ڈیلیجنس کریں، KYC کریں جیسے جو دنیا میں ہوتی ہے، نو یور کلائنٹ. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو انکار کر دیں کیونکہ وہ اپنا میری تو بہت چھوٹی داڑھی ہے، آپ کی بڑی ہے، تو بڑی داڑھی والا بھائی رک جاؤ، ٹاٹا اکاؤنٹ نہیں کھولنا. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. تو یہ ذرا گورنر صاحب اس کو مہربانی کریں. اور دوسری جو حضرت آپ نے ٹیکسز کے بارے میں پڑھا اس کو بھی ایگزامن کرواتے ہیں جی FBR سے. جو مدارس ہیں جی یہ کمرشل نہیں ہیں جی اس میں تو رہائش، بجلی، گیس، کتاب، سب کھانا پینا سب کچھ ادارے کی طرف سے دیا جاتا ہے. جی جی تو ان کو بھی اگر آپ کمرشلائز کریں گے اور ٹیکسز نہیں بالکل نہیں ہوگا. ٹی وی مسجد کے اوپر TV ٹیکس، بالکل TV ٹیکس چلے دے دیں، TV نہ دیکھے دے تو کوئی شامل نہ ہے نا. اللہ صاحب صرف کیوں دیکھتے ہیں ہم، آپ کو کیا پتا ہے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں وہاں. تو چلیے اس ٹیکس کو نہیں، باقی جو مین ٹیکس ہے وہ طارق باجوہ صاحب موجود ہیں، وہ میرے ساتھی ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر فائنانس ڈویژن میں ہے. تو باجوہ صاحب آپ اپنا FBR سے یہ میٹر ٹیک اپ کریں. حضرت ہمیں ثبوت دیں، ہم اس کو ایکشن لیں گے انشاءاللہ. ہم حاضر ہیں. اس قراردادیں جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے پیش کی ہیں، میں ان کی کاپیز لے کے جا رہا ہوں. میں اس کو وزیر اعظم صاحب سے بھی شیئر کروں گا.
کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں شاید ایک سے زیادہ منسٹری کی انوالومنٹ ہو، پارلیمنٹ تک انوالومنٹ کچھ چیزوں کی ہو، کیونکہ وہ جب تک پارلیمنٹ کچھ ایگزمپشن نہیں، تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پوری طرح کریں گے اپنی محنت اور کوشش، تاکہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اپنا ہدف اچیو کر سکیں۔ حضرت نے جو ہے ذکر کیا اکانومی کا، میں کچھ آپ کو بتا دیا، باقی آپ ماشاءاللہ سب بڑے عقل مند ہیں، باشعور ہیں، آپ کو کافی علم ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے جی کہ آپ سب مہربانی کر کے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، میں مشکور ہوں آج کے منتظمین کا کہ انہوں نے فوری طور کے اوپر ود ان ڈیز انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے، اس سے برین سٹارمنگ ہوئی ہے، اس سے آپ کے جو مقالے پڑھے گئے ہیں اس کی ہم کاپیز لیں گے، ہم اس کو ایگزامن کریں گے، خاص کر اسٹیٹ بینک اس پہ کام کرے گا۔ میری طرف سے انشاءاللہ جو کچھ اسسٹنس درکار ہوگی وہ انشاءاللہ وہ میں پرووائڈ کروں گا۔ تو اس کے ساتھ میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا، جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا، فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ان کے تمام رفقا کار کا مشکور ہوں۔ میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے، یہ ایک ثواب ایک کام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو قبول بھی فرمائے، اس میں کامیابی بھی دے۔ بہت شکریہ جی، پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ چونکہ ابھی دعا ہو کراچی میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سیمینار سے خطاب کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے اس بات پر تفصیلی گفتگو کی گئی کہ کس طرح سود کے خلاف جو نظام ہے